شام کے بڑھتے ہوئے سائے اور موسم کے تیور بدلتے دیکھ کر نور کی جان پر بنائی تھی۔ اس نے حاشر کو کوسنے کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا تاکہ بارش تیز ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر حاشر کا انتظار کر سکے، جو اس کی 20 بار یاد دہانی پر بھی ابھی تک اسے لینے نہیں پہنچا تھا۔ آج گھر جاتے ہی ابو سے شکایت کروں گی اور حارث بھائی سے بھی۔ نور نے تیز تیز قدم اٹھاتے یونیورسٹی میں موجود تن جو اسی کی طرف یا تو کسی کے انتظار میں بیٹھے تھے یا پھر لیٹ کلاس کے چکر میں اس وقت یہاں بارش میں خوار ہو رہے تھے۔ اف اللہ، کیا مصیبت ہے! تیز ہوتی بارش سے گھبراتے اس نے بھاگ کر اپنا اور ڈپارٹمنٹ کا چند قدم کا فاصلہ طے کیا، اور وہاں قدم رکھتے ایک اور مصیبت اس کے لیے تیار تھی۔ آج کا دن ہی منحوس ہے۔ ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ سناٹا دیکھ کر اس نے واپس پلٹنے کا سوچا، مگر اس سے پہلے ہی میم فاطمہ اور میم ہنا اسٹاف روم میں بیٹھی نظر آ گئی۔ شکر ہے کوئی تو ہے، دل میں کہتے اس نے سامنے کلاس کا رخ کیا تاکہ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر حاشر کا پوچھ سکے، مگر قسمت یہاں بھی اسے دغا دے چکی تھی۔ اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہوتے ہوتے موبائل بس بند ہونے کے قریب تھا۔ اللہ، یہ ساری مصیبتیں میری زندگی میں آج ہی آنی تھی۔ خود غلامی کرتے اس سے پہلے کہ وہ میسج ٹائپ کرتی، اسکرین آرجے کے نام سے بلنک ہوئی۔ کہاں ہو؟ کہیں اپنی خالہ زاد کے خیالوں میں کھو کر اپنے 4 سالہ پرانے دوست کو تو نہیں بھول گئی؟ غصے والے اور شکی ایموجی کے ساتھ سینڈ کیے گئے میسج پر اب نور نے آئی برو اچکاتے آنکھیں نکالی اور نقاب اتارنے کی زحمت کیے بغیر ہی چیئر پر بیٹھتے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ یونی ہوں اور خالہ زاد سے 1 مہینے بعد شادی ہے۔ ابھی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے خیالوں میں کھو جاؤ، اور رہی بات 4 سال پرانے دوست کی، اس سے میں 1 گھنٹے میں گھر آ کر بات کرتی ہوں۔ ناراضگی والے موجی کے ساتھ اس نے حاشر کی بجائے آرجے کو میسج سینڈ کیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، جو ان 4 سالوں میں اس کے لیے ایک اچھے دوست کے ساتھ ساتھ اپنی نرم اور خیال کرنے والی طبیعت کے سبب نور کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا، اور اس نے آج تک کبھی نور سے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی، اور اب اس کی شادی پر وہ سب سے زیادہ خوش تھا۔ ہر معاملے میں نور کا ساتھ دینا، اس کی ہر بات کو اہمیت دینا، ہر تکلیف میں اس کے ساتھ رہنا، حتیٰ کہ اس کے سر درد پر وہ ساری رات جاگتا اور بے چین رہتا تھا، اور بار بار اسے میسج کرتے اس کی طبیعت کا پوچھتا، جس سے نور اکثر تنگ بھی آ جایا کرتی تھی۔ پر اس کا فکر کرنا، ہر وقت اپنے لیے بے چین دیکھنا اب نور کو بھی اچھا لگنے لگا۔ اس کا موبائل آف ہو گیا۔ اب کیا کروں میں؟ موبائل ہاتھ میں لیے اس نے متلاشی نظروں سے باہر دیکھا، جہاں کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ میں وقفے سے داخل ہو رہے تھے، جو شکل سے تو یونی کے اسٹوڈنٹ ہی لگ رہے تھے، مگر پھر بھی نور کو ایک ساتھ تقریباً 20 کے قریب لوگ دیکھ کر گھبراہٹ ہوئی۔ تبھی وہ اپنا نقاب ٹھیک کرتے، گاؤن پر لگی مٹی کو صاف کرتے، بیگ اٹھاتے کمرے سے باہر نکلنے لگی تاکہ دوبارہ سے گیٹ کے پاس جا سکے، مگر جیسے ہی اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے، ان میں سے ایک شخص جس کا چہرہ باقیوں کی نسبت رومال سے ڈھکا ہوا تھا، اس کی طرف آیا۔ علیان، یہاں آؤ۔ اس لڑکے نے اپنے ہی جیسے خوبرو نوجوان جو ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے کھڑا تھا، اسے اشارہ کرتے کمرے کی طرف آنے کا کہا، اور باقی کو آنکھ کے ذریعے سب پر نظر رکھنے کا کہا۔ تبھی 2 شخص اسٹاف روم اور باقی دوسرے کمرے کی جانب بڑھے۔ نور نے یہ سب دیکھ کر بیگ سنبھالتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف رخ کیا، مگر اس سے پہلے ہی رومال والے شخص نے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نور نے گھبراہٹ کے باوجود دلیری کا مظاہرہ کرتے اس کی کالی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اور تم سے مجھے کوئی مسئلہ ہو بھی نہیں سکتا۔ علیان کو اشارہ کرتے اس نے نور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تو وہ 2 قدم پیچھے ہوتے کمرے میں واپس اسی کرسی پر جا بیٹھی جس پر وہ پہلے بیٹھی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ مزید 5 لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتے اور دروازہ بند کرتے دیکھ اب صحیح معنوں میں اس کی جان نکلی تھی۔ اس نے اس نقاب پوش لڑکے کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا، تو وہ اس کی خوف سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں یہاں کیا دنیا کا کوئی شخص بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس پرسکون رہو۔
اور قاری صاحب آپ شروع کریں۔ اس کے گلے سے اس کا یونی کارڈ، جس میں اس کے شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ سکندر صاحب کی بھی ایک شناختی کارڈ کی کاپی موجود تھی، جو نور نے اپنے بھلکڑ طبیعت کی وجہ سے اس میں رکھی تھی تاکہ کل فارم فل کرتے وقت اسے پریشانی نہ ہو۔ نکال کر ایک شخص جو شکل سے قاری یا کسی مسجد کا امام لگ رہا تھا، ان کو پکڑاتے ہوئے باقی سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی نور کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نور، جس کی خوف کی وجہ سے بولتی بند ہو چکی تھی، اس نے گھٹتی ہوئی آواز میں اپنے پاس اسی نقاب پوش کو بیٹھتے دیکھ کر پوچھا، جس کا چہرہ رومال کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ نکاح کر رہا ہوں تم سے، کالی آنکھوں والی شخص نے جتنی تسلی سے جواب دیا، نور نے اتنی حیرت سے اس کے ساتھ ان 5 نفوس کو دیکھا جو کہیں سے بھی گنڈے یا چور نہیں لگ رہے تھے۔